چار نسخے پہلے ہدیہ سماعت کرنا محسن حاکم شان ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام حاکم پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاں تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجاں غور سے تیری بیعت کے جنازے پکڑے ہیں سجاں غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں یزید تیری بیعت کے جنازے پکڑے ہیں سجاں بابا زبان سلام سب مل کے بارے دیگر بابا زبان سلام سلام کے اتنا جو میں کربل کی زمین سے مانوس ہوں اتنا کربل کی زمین سے میں دفن کہیں ہوں مگر سفر آخری میرا کربل سے نجف تک ہو سفر آخری میرا بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا
بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا کہیں سے یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ اللہ بھی ملتا ہے تو ملتا ہے یہیں سے یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ اللہ بھی ملتا ہے تو ملتا ہے یہیں سے کربل تیری مٹی کا یہ جاز ہے کربل تیری مٹی کا یہ جاز ہے ورنہ ملتی ہی نہیں خاک شفا اور کہیں سے ملتی نہیں خاک شفا اور کہیں سے بیعت طلبگار کو یہ یاد رہے گا بیعت طلبگار کو یہ یاد رہے گا زندہ ہے حسین بن علی ایک نہیں سے آواز بلند سے بات کریے بحث ہو رہی تھی کہ مقام علی کیا ہے بحث ہو رہی تھی کہ مقام علی کیا ہے آپ کی طرح کے علماء کرام کو چار بیٹھے تھے پڑھے لکھے بیٹھے تھے وہ تاریخ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جناب علی علیہ السلام نے یہ کام کیا ان کا یہ مقام ہے جناب علی نے فلاں جگہ میں یہ کیا فلاں جگہ یہ کیا علی کا یہ مقام بنتا ہے ایک انپڑھ بندہ بیٹھا تھا ملام اس کو کہنے لگے کہ تم بتاؤ ہر وقت علی علی کرتے ہو علی کا کیا مقام ہے اس نے 3 سطروں میں علی کا مقام بتایا ہے وہ جناب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس نے کہا کہ میرے پاس تاریخ کے حوالے کوئی نہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں بس میری نظر میں جو علی کا مقام ہے کہ 3 لائنوں میں اس نے بتایا اس نے پنجابی میں کیا بات ہے کوئی علی کی کرے برابری دہائیے کوئی علی کی کرے برابری دہائیے وہ کہتا ہے علی کی رشان و ظلف کا آئیے وہ اور کسی کی شرط آخری بھی آئی بہت سے بلند صاحب اب مسجد محمد کے لیے ملتمس ہوں قدیم برس سکایا علامہ امجد علی آتی صاحب سے جو آپ نے مخصوص انداز میں فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائے قبلہ کی تمام مومنین کی جو ہمارے پولیس کے افسران نوجوان ڈیوٹی دے رہے ہیں ہمارے سیکورٹی کے بندے ڈیوٹی دے رہے ہیں پوری دنیا میں
جہاں جہاں بھی وہ آزاداری کے لیے ڈیوٹی دے رہا ہے سب کی صحت و سلامتی کے لیے آوازیں بلند صاحب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات داعي المحبوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبدحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات الله نعرہ تکبیر مل کے خالق کائنات کی بڑائی بیان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ آواز بلند سروت
دیا نبی نے وفادار دیکھ کر، استر دیا نبی نے وفادار دیکھ کر، مرسی علی کے ہاتھ بکی نفس کے بس، مرسی علی کے ہاتھ بکی نفس کے بس، سودا کیا خدا نے خریدار دیکھ کر، سودا کیا خدا نے خریدار دیکھ کر، میرے نہایت واجب احترام سادات الرضوان بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست، ہماری خدا کی بخشی ہوئی طاقت اور تحرید معصومین علیہ السلام مسلسل گفتگو ہے عقیدہ اور عمل کے حوالے سے۔ آج ہماری 5ویں گفتگو ہے۔ گزشتہ شب میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر یہ جملے ہدیہ کر چکا ہوں کہ خداوند متعال کی پروردگار عالم کی خلاق کائنات کی معرفت عقیدہ توحید کا تیسرا زیور ہے۔ میں نے ایک بات کا وعدہ کیا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر 2-3 باتیں عقیدہ اور عمل کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر دیتا ہوں گا، کہ جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خالق سے مخلوق کی طرف آتا ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں، اور جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ظاہر اور باطن۔ جو باطن کی پاکیزگی کا باعث ہے وہ عقیدہ ہے، اور جو ظاہر کی طہارت ہے وہ عمل ہے۔ اللہ کو ماننا عقیدہ ہے اور اللہ کی ماننا عمل ہے۔ رسول کو ماننا عقیدہ ہے اور رسول کی ماننا عمل ہے، اور اسی طرح مولا علی کو ماننا عقیدہ ہے اور مولا علی کی ماننا عمل ہے، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور اگر خسارے سے بچنا ہے تو بارگاہ احدیت میں عقیدہ بھی درست لے کر جانا ہے اور عمل بھی سامنے لے کر جانا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں میرے نوجوان دوست اور میرے بچے کہ عقیدوں کا اظہار ہمیشہ عمل سے ہوتا ہے، ایسا ہے؟ عقیدوں کا اظہار ہمیشہ عمل سے ہوتا ہے۔ اگر 2 بندے سامنے کھڑے ہوں، اس میں سے ایک مسلک تشیع کا ہو اور ایک مسلک تسنن کا ہو، تو اگر سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان میں شیعہ کون ہے، ان میں سنی کون ہے۔ اگر پہچان کرنی ہے تو آپ ان سے کہو بھیا ذرا نماز پڑھو، اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھے تو آپ کہیں گے یہ شیعہ ہے، اور ہاتھ کہیں پر بھی باندھے تو آپ کہیں گے یہ سنی اور عقیدہ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدوں کا اظہار ہمیشہ عمل سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور بارگاہ احدیت میں یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ پہنچیں گی۔ اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی حد تک اگر میں مسلسل اس پورے محرم میں عقیدہ توحید پر ہی بولتا رہوں تو
خدا نے اتنی استطاعت دی ہے کہ میں 2 نہیں بلکہ 3 اشرے اس موضوع پر پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے اور جو باقی ہمارے عقائد ہیں ضمن میں ان کا بھی تذکرہ کروں، اور آج کی حد تک انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ توحید، عقیدہ توحید کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو ہے میں اس کو آج سمیٹ دوں آپ کے تعاون سے، اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ توحید جیسا آج کل کے دور میں جہادی موضوع جو ہے وہ آپ نے اس کو سننے کی سعادت حاصل کی اور میرے ساتھ آپ نے تعاون کیا۔ میں آپ کا اپنے بچوں کا، نوجوان دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ ذہنوں کو میرے ساتھ رکھیے گا، اللہ کو ایک ماننا، پہلے اللہ کو ماننا، پھر اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ دوسرا زینہ ہے، اور تیسرا زینہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ یہاں تک ہماری کل بات پہنچی، توجہ ہے صاحبان؟ تھوڑا سا توجہ چاہیے، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور اللہ کی معرفت کے لیے کل میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی کہ جس میں اللہ کے عالم نے اپنی معرفت خود کروائی، فرمایا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے۔ جو ایسا ہے میں بات تو یہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں جہاں سے میں نے کل بات کو چھوڑا تھا کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل، اللہ کی شبیہ اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اگر وہ جسم رکھے تو وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو جسم رکھے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات نہیں ہے۔ عزیزو، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم رجوع کریں عقائد کی کتب کی طرف تو اس میں کچھ صفات ہیں کہ جنہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ میں نہیں ہیں۔ ان میں سے جو صفات سلبیہ ہیں، ایک صفت یہ ہے کہ وہ مرئی نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ واجب الوجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ توجہ چاہیے، میں جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، اگر کوشش کریں تو میرا ساتھ دیجیے گا، میں جملہ دے رہا ہوں۔ وہ نظر نہیں آتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ توجہ، کسی نے مولا متقیان امام الموحدین سے یہ پوچھا کہ مولا کیا آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ توجہ، کہا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ توجہ، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ میں اس اللہ کی، آگے آ رہا ہے عقیدہ ہمارا جو امام الموحدین نے دیا، کہا کہ میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ کہا یا امیر المؤمنین کیا اللہ دیکھا جا سکتا ہے؟ توجہ، امام نے فرمایا ہے پھر تجھ پر اللہ بصارت سے نہیں بصیرت سے نظر آتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ٹھوکریں مارنے والے موحدین کو ٹھوکریں مارتے ہیں۔ یہ مولا متقیان کا حقیقی جملہ ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ امام نے فرمایا میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، لیکن اللہ بصارت سے نہیں بصیرت سے نظر آتا ہے۔
بصیرت سے نظر آتا ہے. اور اسی طرح کسی نے پوچھا فرزند رسول سے کہ یبن رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، توجہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شے ہو بھی اور نظر بھی نہ آئے. توجہ کی فکر سب نہ ہلائیے کہ مجھے دکھ ہوگا. کہا کہ یبن رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شے ہو بھی اور نظر بھی نہ آئے، موجود بھی ہو اور نظر بھی نہ آئے. امام مسکرا کے فرماتے یہ میری آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے؟ کہتا ہے ہاں پہنچ رہی ہے. مولا فرماتے دکھا سکتے ہو یہ کیسی ہے؟ تم دکھا سکتے ہو یہ کیسی ہے؟ کہا کہ مولا آواز محسوس کی جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی. تو امام نے فرمایا حیرت ہے تجھ پر، تو اللہ کی مخلوق کو نہیں دیکھ پایا تو خالق کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ جو فرما رہے یعنی آواز نہیں دیکھی جا سکتی، تو آواز اللہ کی مخلوق ہے کہ جب ہم مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے تو جو اس آواز کا خالق ہے، توجہ ہے جو اس کا خلق کرنے والا ہے، ہم اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ نہ تو جسم رکھتا ہے نہ وہ ہویت میں آتا ہے. توجہ کیجیے گا جی، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس کا قیمتی جملہ ہوگا. میں نوجوان دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں، واجبی عزاداروں کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ جسم نہیں رکھتا چونکہ جسم محدود ہو جاتا ہے اور اللہ ہر جگہ ہے. یہ میں کل عرض کر چکا ہوں. عزیزان محترم، بعض ذاکرین، بعض خطباء یہ جملہ ان منبروں سے ادا کرتے ہیں توجہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کو کربلا میں بلایا. سنا بولے گا. امام حسین علیہ السلام نے اللہ کو کربلا بلایا. ایک ذاکر نے مجھ سے پہلے پڑھا، بعد میں مجھے خطاب کرنا تھا. میں نے کہا بھائی مجھ سے ایک بات سنتے جاؤ. تم نے کہا امام حسین نے اللہ کو کربلا بلایا، میں بس اتنا پوچھتا ہوں کہ اللہ کربلا سے گیا کب تھا کہ بلایا؟ میرا خیال ہے میں جملہ پہنچا نہیں سکا. آپ نے مجھے رسپانسبلٹی اس بات کا خالص تو نہیں بتایا. کہاں کہ بلایا؟ میں نے کہا بھائی اللہ کربلا سے گیا کب تھا؟ اللہ کربلا سے گیا کب تھا کہ بلایا؟ اور مجھے جاتے ہوئے یہ بھی بتا دو کہ کہاں سے بلایا؟ اب جہاں سے بلایا تھا وہاں اللہ نے رکھا، جو یہاں ہے اور وہاں بھی ہے وہ اللہ نے رکھا. مجھے بس اتنا بتائیں کہ جب علی کے خالق اور معبود کا تذکرہ ہو تو کیا نعرے ایسے لگائے جاتے جیسے آپ لگا رہے ہیں؟ میں شامل ہے انشاءاللہ. عزیزان محترم، یہ کہنا کہ وہ آیا وہ گیا یہ بندے کی صفت ہے. بھائی جان یہ بندے کی صفت ہے، اللہ کی نہیں ہے. اللہ
एतबार कुदरत हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। और इस पूरी कायनात में अल्लाह जैसा, सबका यही अकीदा है, मेरे साथ, इस पूरी कायनात में अल्लाह जैसा, अल्लाह के हूबहू, अल्लाह की शबीह कोई नहीं है। कल इसमें मैं बोल चुका हूँ। अब अगला जुमला खुदा फरमाता है वलहुल मसलुल आला फिस समावात वल अर्श। अल्लाह की मसल मौजूद है, मिसल नहीं है, मिसल पे बोल चुका हूँ, मसल मौजूद है। अल-मुंजिद उठा के देखें, कामों से मुराद उठा के देखें, लिसानुल अरब उठा के देखें, ये सारी डिक्शनरी की किताबें हैं अरबिक इंटू उर्दू। उसमें नफ्से मसल पे गूगल पे जाके सर्च करें तो उसमें मसल के बहुत सारे मानी नजर आएंगे, जिनमें से मैंने 3 मानी आपके लिए याद हमला करनी है। मसल का माना है दलील, मसल का माना है बुरहान, मसल का माना है पहचान। खुदा फरमाते ज़मीनों आसमानों में मेरी आला तरीन मसल मौजूद है, यानी मेरी पहचान मौजूद है। खुदा की कसम मिंबर पे कह रहा हूँ, पहले मोहम्मद से लेकर आखिरी मोहम्मद तक हर एक ने ये दावा किया नहनु मसलुल्लाहिल आला। ये जो अल्लाह की मसल है ये हक मोहम्मद ने जब भी दावा किया यही कहा कि नहनु मसलुल्लाहिल आला, हम अल्लाह की आला तरीन मसल है। तवज्जो, और मसल का मतलब क्या होता है? दलील, बुरहान, पहचान। अब मैं जुमला दूर कर लीजिएगा, यानी जब मोहम्मद वाले मोहम्मद दावा कर रहे हैं तो ये इस बात की दलील है कि अगर अल्लाह पहचाना गया तो इन चारों के जरिए मेरा साथ है, मेरा साथ है। अगर अल्लाह पहचाना गया तो इन 14 के सदके यही वजह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया लौला नहनु मा उरफल्लाह, लौला नहनु मा उरफल्लाह। मासूम फरमाते अगर हम न होते, अल्लाह की पहचान न होती, हम न होते तो अल्लाह की इबादत न होती। मालूम हुआ ये जब से है तब से अल्लाह को अल्लाह बना है। कारे इलाहिया में मसरूफ है हुसैन अल्लाह ताला के कारोबार में। कारे इलाहिया में मसरूफ है हुसैन, उस लाश शरीक को भी इसकी शिरकत पे चैन है, उस लाश शरीक को भी इसकी शिरकत पे चैन है। हर शख्स होता है सुपुर्दे खुदा मगर, हर शख्स होता है सुपुर्दे खुदा मगर तौहीद करबला से सुपुर्दे हुसैन है। नारे हाज़री। तवज्जो है, तवज्जो है। मोहम्मद मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये अल्लाह बंदे नहीं है, ये अल्लाह को अल्लाह मनवाने आए। ये अल्लाह की पहचान है, ये अल्लाह की पहचान है। मैंने कल अर्ज किया था ये वजहुल्लाह है, ये 14 के 14 वजहुल्लाह है, ठीक है। इसी कामूसुल लुगात में देखें, वजह चेहरा, इसको कहते हैं पहचान। हर बंदे की चेहरा पहचान होगी। आप अगर ग्रुप फोटो खींचें और उसमें चेहरे ना हो, उसमें चेहरे ना हो, ये शक्लें ना हो, सिर्फ नीचे जिस्म हो, और आपसे पूछा जाए बताएं ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, आप नहीं बता सकते। नीचे वजूद ना हो, सिर्फ चेहरे हो, तो
تو آپ پہچانیں گے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس کا مطلب یہ کہ محمد و آل محمد اللہ کا چہرہ ہے. کیا مطلب؟ یہ اللہ کی پہچان ہے. یہ نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی پہچانتا ہی نہ. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی پہچان ہے. اور اگلا جملہ، یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے. کہیں چاہیے کہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر ہے. اور مثل کہتے ہیں مظہر کو بھی، پہچان کو بھی، دلیل کو بھی، برہان کو بھی. اگر اللہ کے وجود پر دلیل ہے تو یہ 14. تھوڑا سا توجہ. اگر اللہ کے وجود پر دلیل ہے تو یہ 14. اگر برہان ہے تو یہ 14. اگر پہچان ہے تو یہ 14. اگر یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے تو 14. توجہ ہے نہیں؟ کوشش کیجیے گا کہ آپ کے اذہان میرے لفظوں کے ساتھ سفر کریں. یہ 14 اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. یہ اللہ کی مثل ہے، مثل نہیں ہے، مثل ہے. توجہ، یہ اللہ کی مثل ہے. اور مثل کہتے ہیں صفات کا مظہر ہونا. کیا مطلب؟ اللہ محمود ہے. اس نے اپنی صفت محمودیت کا مظہر محمد کو بنایا. ایسے نہیں تھوڑا سا جانے گا. قبلہ اللہ محمود ہے، اس نے صفت محمودیت کا مظہر محمد کو بنایا. اللہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا. وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا. وہ فاتح ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا. وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا. وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا. اس کی صفت ہے محمود ہونا. اس نے اپنی صفت کا مظہر کسے بنایا؟ محمد کو. وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا. اس کو دیکھو، مجھے مانو. توجہ. وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا. وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا. وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا. وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا. وہ فاتح ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا. وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا. وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا. وہ معبود و مسجود ہے، اس نے عابد و ساجد کو بھیجا. میرے ساتھ وہ معبود و مسجود ہے، اس نے عابد و ساجد کو بھیجا. وہ علیم ہے، اس نے باقی العلوم کو بھیجا. وہ اسد الصادقین ہے، اس نے جعفر صادق کو بھیجا. اس
दीन में आदल शामिल है। हमें कैसे पता चले कि अल्लाह आदिल है? हमें कैसे पता चले कि अल्लाह आदिल है? भाई अली का आदल देखो, जागे अल्लाह कैसा आदिल है, अली के आदिल को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह कैसा आदिल है। अजीजों पढ़े आप नहजुल बलागा, उसकी तकरीर लिखी है अल्लामा सिद्दीक़ इब्न जौज़ी में। उसने मौला के लिए उन्होंने एक जुमला लिखा, उसने लिखा कि मैं अली के आदिल के बारे में क्या लिखूं। अली जब मैदान जंग में गया तो अली ने मद्दे मुकाबिल को दो तरह से कत्ल किया, या ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं। लिखते अगर ऊपर से नीचे कत्ल किया तब भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, अगर दाएं से बाएं कत्ल किया तब भी बराबर हिस्सों में तकसीम किया। आगे लिखते हैं जो अली मैदान जंग में अदालत को नहीं छोड़ता, वो मिंबर पे अदालत कैसे छोड़ता? ये अल्लामा सिद्दीक़ इब्न जौज़ी ने लिखा कि मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अगर मुझसे पूछते तो मैं कहता कि वो अली ही नहीं है कि जिसकी एक कार्ड दूसरी कार्ड से मिल जाए। नहीं, आप तवज्जो नहीं कर पाए। तवज्जो आई नहीं। जिसकी एक कार्ड दूसरी कार्ड से मिल जाए उसे अली नहीं कहते। अली ने जब भी मद्दे मुकाबिल को मारा मुख्तलिफ तरीकों से मारा। ऐसे नहीं है कि ऊपर से नीचे मार दिया या दाएं से बाएं मार दिया ना, हर काट जुदा है, हर तलवार का वार जुदा है। तवज्जो है या नहीं है? और ये उलमाए तारीख ने लिखा कि अगर किसी का पता नहीं चलता था कि इस मकतूल का कातिल कौन है तो कहते थे इसके टुकड़ों का वजन कर लो, अगर वजन बराबर है तो अली ने मारा। का आदिल, ये है अली का आदिल। जुमला सुनेंगे? अर्ज करूं भाईजान, तारीख में एक बहुत बड़ी मोमिना गुजरी है, उसका नाम है दारमिया। नाम ज़हन में रखिए, दारमिया, ठीक है। अगर वक्त होता तो मैं इसका तारुफ कराता। ये वो मोमिना है जिसके 4 बेटे सिफ़ीन के मैदान में मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से जिहाद करते हुए शहीद हुए। ये है दारमिया, इतना बड़ा नाम है और कितनी बड़ी अली की हुक्मदार है, ठीक है। 4 बेटे अली पे कुर्बान कर दिए। 4 बेटे इसने अली मौला पे कुर्बान कर दिए सिफ़ीन। यही वजह थी जो फकीर शाम था उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं दारमिया से मिलूं कि ये कैसी अली की हुक्मदार है। मेरी माएँ बहनें भी यकीनन सुन रही होंगी, अली वालों का किरदार देखिए। उसको बड़ी हसरत थी कि मैं इस दारमिया से मिलूं कि कैसी अली की हुक्मदार है। बेटे अली पे मार दिए, बेटे अली पे कुर्बान कर दिए। इत्तफाक ये हुआ कि ये दारमिया हज के लिए जा रही थी। एक जगह पड़ाव लगाया और जिस जगह दारमिया का पड़ाव था
اسی کے سامنے اس فقیر شام کے خیمے نصب تھے. اس کے کرندے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت فقیر شام تھا، اس کے کرندے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے. تو ایک کرندے نے آ کے بتایا کہ اے فقیر شام، جس عورت سے تجھے ملنے کی حسرت تھی وہ سامنے خیموں میں بیٹھی ہوئی. سامنے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ اس دارمیہ کو بلا کے لاؤ. توجہ، سپاہی آئے اور کہا دارمیہ تجھ سے حاکم ملنا چاہتا ہے. حاکم، جواب سنیے گا. دارمیہ کہتی ہے وہ چاہتا ہے، میں تو نہیں چاہتا. بیٹا توجہ کرنے لگے، کہا وہ چاہتا ہے، میں وہ نہیں چاہتا. اگر اسے ملنے کی خواہش ہے تو آ کے ملے. توجہ کیجیے. سپاہی واپس گیا اور جا کر یہی پیغام دیا. آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اسی جواب کی توقع تھی. کردار سے واقف ہے، کردار سے واقف ہے. کہتا ہے مجھے اسی جواب کی توقع تھی. توجہ، اٹھا اپنے خزانہ دار کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ والد خیمہ ہوا. کہنے لگا دارمیہ مجھے تجھ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی. دارمیہ کہتے ہیں مجھے کوئی خواہش نہیں. اب جاگے گا. توجہ، کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تجھے علی سے محبت ہے. اب جواب سنیے، اب جواب سنیے. کہتی ہے ہر حلال زادے کو علی سے محبت ہے. ہر حلال زادے کو علی سے محبت ہوتی ہے. مجھے علی سے محبت، مجھے علی سے بڑی خاص محبت ہے. کہتی ہاں مجھے علی سے محبت ہے. کہا کیوں؟ توجہ، اب جواب سنیے. کہا مجھے علی سے کیوں محبت ہے؟ جواب سنیے. کہتی ہے علی کے عدل کی وجہ سے. میں بولوں گا ابھی آئندہ تقریر میں عدالت میں گفتگو کروں گا عدل کی، چونکہ ہمارے اصول دین میں عدل شامل ہے، ہمارے عقائد میں عدل شامل ہے. تو یہ ایک سمجھے کہ ایک زمین کو میں ہموار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں عدالت آئے. کہا کہ میں علی سے محبت کرتی ہوں علی کے عدل کی وجہ سے. علی کے عدل کی وجہ سے. توجہ، 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں لیکن علی کو عادل مانتی ہے. دیکھیں ایٹیچیوڈ دیکھیں. یہ کہتا ہے فقیر شام کہتا ہے کہ اے دارمیہ، توجہ، اے دارمیہ اگر میں تمہیں کوئی تحفہ دوں، اگر میں تمہیں کوئی ہدیہ دوں تو تم اسے قبول کرے گی؟ دارمیہ کہتی ہے قبول کرو گی. توجہ، قبول کرو گی، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تحفہ قبول کرنے کے بعد تو علی کے برابر ہو جائے گا. توجہ چاہیے. تحفہ قبول کرنے کے بعد تو علی کے برابر ہو جائے گا. تو رہے گا، علی رہے گا. تو رہے گا، علی رہے گا. جب یہ جواب دیا توجہ، اب یہ مڑا اپنے خزانہ دار کی طرف اور کہتا ہے جاؤ 100 سرخ عرب کی اونٹنیوں کا ہبہ نامہ لے کر آؤ. توجہ، خزانہ دار نے عرب کی 100 سرخ اونٹنیوں کا ہبہ نامہ تیار کیا. سب سے مہنگی اونٹنی ہے عرب کی سب سے مہنگی اونٹنی ہے. عزیزوں، اس کا ہبہ نامہ تیار ہوا. اس نے اسٹیمپ لگائی اور دارمیہ کو دیا. کہا دارمیہ لے یہ 100 سرخ اونٹنیاں تجھے دیتا ہے. دارمیہ نے وہ ہبہ نامہ لیا. جب لیا تو اب یہ حاکم کہتا ہے اے دارمیہ اگر علی ہوتے تو تمہیں اتنا دیتے جتنا میں نے لیا. دارمیہ کہتی ہے خدا کی قسم اگر علی ہوتے تو ایک پائی بھی
अली बैतुल माल को, तूने कौन सा अपने बाप का माल दिया? ये बैतुल माल का माल है। अगर अली होते तो एक पाई में न लड़ते, इसलिए कि अली बैतुल माल को गरीबों मुस्तहिकों के लिए रखते, किसी को खरीदने के लिए नहीं। तू 100 ऊँटनियां दे के मुझे खरीदना चाहता? पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं और बड़ी एहतियात से जुमला कहूंगा, बड़ी एहतियात से। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे दे के लोगों को खरीदना ये पुरानी आदत है। इसको अगर सियासी लिबास में कहा जाए तो ये हार्स ट्रेडिंग है, ये कोई नई शय नहीं है, ये बड़ी पुरानी चली आ रही है। मोहम्मद व आल मोहम्मद अल्लाह की सिफात की मजहब है। इन्होंने अल्लाह को मनवाया है। अल्लाह कैसा है इन्हें देखो, इन्हें मानो से मानो। और खुदा ने इन्हें खल्क ही इसलिए किया। खुदा ने फरमाया इन्नी अहबब्तु अन उअरफ फखलक़तु खल्क़न लिकैउअरफ, कि मैंने चाहा कि मैं पहचानवाया जाऊं तो मैंने एक मखलूक को खल्क किया ताकि पहचाना। और जिस मखलूक को अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किया वही मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये अल्लाह की पहचान करवानी है। इसी अकीदा तौहीद की बका की खातिर हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी। इसी अकीदा तौहीद की बका की खातिर भाईजान, खुदा की कसम सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ, लेकिन कभी भी शिया होते हुए दो सजदे ना भूलना। एक अली का मस्जिद कूफा में सजदा और एक हुसैन का करबला में सजदा। तारीख कायनात में कोई ऐसा आबिद नहीं है कि जिसने अल्लाह की ऐसे इबादत की हो। अली का सर शिगाफ्ता है, 2 नीम हो चुके हैं, हुसैन के सर में पट्टी बांधी हुई है और अली हसन से कह रहे बेटा पहले नमाज मुकम्मल कर। हसन ने जमात कराई, अली ने जख्मी पेशानी सजने में रखी। ये है अली का सजदा। लेकिन आजादारों, अय्याम आजाद है, रोने की बातें हैं। कभी तुमने गौर किया हुसैन ने कैसे सजदा किया? अजर को कलम, अली के सर पे एक जख्म था, औलाद मौजूद थी, पट्टी भी बांधी हुई, लेकिन हाय करबला का गरीब हुसैन सर से लेकर पांव तक जख्मी है और यारों अंसार और बेटों की लाशें बिखरे हुए। और इस हालत में हुसैन ने सजदे में सर रखा। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। एक शेर मुझे बड़ा प्यारा लगता है। शायर ने कहा सजदे में है सर, खंजर है रवा। शायर में कहीं रोने में, जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बनाए, जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बना ले। सजदे में है सर, खंजर है रवा, सहरोज का किश्ना लब देखो। 3 दिन का प्यासा, सजदे में है सर, खंजर है रवा, सहरोज का किश्ना लब देखो। किस शान से मेरी वहदत की इंसान गवाही देगा। इस बच्चे को बिठा दो, बेटा बैठ जाओ। अज़ादारा ने मज़लूम करबला आज 5 मुहर्रम गुजरे, चंद दिनों का मेहमान है ज़हरा। और अज़ादारों
चाहता हूं कि आज उन शहजादों के मसाइल कि जिन शहजादों पर मान ही आपकी आवाजें बुलंद है, आपके लिए 5 इमाम दुआ कर रहा है। तो अभी मोमिन आवाजें बुलंद होता है, इमाम आकर दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा अरहम तिलका सरखा अल्लती लिल हुसैन, ऐ अल्लाह उन आवाजों पे रहम फरमा जो हुसैन के नाम में बुलंद होती है। अज़ादारों और मोहम्मद वो शहजादे हैं कि शहादत के बाद जिन पर मां नहीं हुई, आज हमें जनाबे ज़ैनब को पुरसा देना है। जनाबे मोहम्मद का आज़ादारों, जनाबे ज़ैनब शहादत से लेकर शाम तक, शाम से लेकर 40 तक, 40 से लेकर वापस मदीने तक इन बच्चों को नहीं हुई। अज़ादारों, मैंने रिवायत पढ़ी है कि जब रिहाई मिली है शाम से और बीबियां कैद खाने से निकलकर एक घर में आई और जब शुहदा के सर आए हैं, शाम की औरतें पुरसा देने के लिए उस घर में आई तो एक 80 बरस की बूढ़ी औरत कहती है मैंने देखा उस घर में कि हर बीबी की गोद में उसके वारिस का सर मौजूद है। जनाबे ज़ैनब की गोद में हुसैन का सर है, जनाबे कुलसूम की गोद में अब्बास का सर है, जनाबे ज़ैनब की गोद में हुसैन का सर है, जनाबे लैला की गोद में अली अकबर का सर है, जनाबे रुक़ैया की गोद में अली असगर का सर है, जनाबे फरमा की गोद में कासिम का सर है। ये पूरी औरत कहती है मैंने देखा 2 सर ऐसे हैं जो दीवार के साथ रखे हुए हैं, उन पर किसी बीवी ने पैर नहीं किए। ये पूरी औरत कहती है मैं शहजादी ज़ैनब के पास गई और कहा बीवी क्या इन बच्चों की मां मर गई है? क्या इन बच्चों की मां मर गई है? जनाबे ज़ैनब फरमाती है नानी भी इस तरह रखे ये मेरे आमन मोहम्मद के सर है। कहा बीबी फिर रोती क्यों नहीं? कहा मैंने इन्हें करबला में अली अकबर का सजदा कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और आपका शुमार होगा में करे शब आशूर जनाबे ज़ैनब ने और मोहम्मद को बुलाया, कहा बच्चों सुबह रोज़े आशूर है, कुर्बानियों का दिन है। सुबह सबसे पहले तुम मामू से इजाजत लेकर मैदान जंग में जाना और बच्चों इस तरह लड़ना कि ये दुश्मन है कि ये जनाबे जाफर तैयार के पोते हैं, हज़रत हैदर कररार के नवासे हैं। और बच्चों याद रखना अगर कहीं जंग करते हुए तुम फुरात पे पहुंच जाना तो याद रखना कहीं पानी ना पी लेना। करबला में रोज़े आशूर आया, बच्चे कई मरतबा मौला की खिदमत में गए, बाबू जान इजाजत दे दीजिए, हुसैन इजाजत नहीं देते। या एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने कुर्ता पहना, अपने भाई के खेमे में आई और आकर अजीब जुमला कहा। जनाबे ज़ैनब फरमाती है भैया तुझे मेरे हाथ का वास्ता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।